بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات۔ چلیے ناظرین، آپ کے دوستو یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات۔ چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کئی طرح کے انعام بخشے۔ رمضان المبارک عطا فرمایا، قرآن کریم عطا فرمایا، شب قدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رات دن ان کی زبان ہے، تیرا قرآن ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین تیرا حکم ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے، فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ آواز آتی ہے، عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی۔ اور میرے فرشتوں، جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا، آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کی بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کی بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئے گی روزے کی باری، آواز آئے گی، اور رضوان جنتی ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا
محلات نہیں، نہریں نہیں۔ او میرے بندے، میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آج روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرا بن گیا، میں تیرا بن گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے۔ ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے۔ عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو، میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور میرے بندو، میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی۔ اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے۔ چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا، 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔
बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं। उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अजाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा, तमाम औकात में मुहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए, इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान, अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई, लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूं। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियां का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम, मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों देखो, मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं, मैंने प्यास का मादा
بغیر پانی نہیں پیتا. دل میں بیوی کی محبت ہے, بیوی کا کتنا جذبہ ہے, کتنی مربت ہے, سامنے بیٹھی ہے, میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں, قریب نہیں جاتا. اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے, جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے, جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے, اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی. بات تو اس کی رضا کی ہے. اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا, اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے. اپنی اپنی زندگی کا, اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ, سوا اس کے اور کیا کہو گی. عمر ساری گناہوں میں برباد کی, عمر ساری گناہوں میں برباد کی, ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی. آج تو مالک بنے سارے مال کے, جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے, روزے کی پرواہ نہ کی, نماز کی پرواہ نہ کی, قرآن کی پرواہ نہ کی, آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے, امی جان کا دم نکل رہا ہے, بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے, بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے, جوان بیٹا کریل دم توڑ رہا ہے, کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے. کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے, ادھر آواز آتی ہے, او میرے بندے نماز روزہ پورا کر, زکوٰۃ ادا کیا کر, حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر, اپنے والدین کی فرما برداری کر, کسی کا حق کھانا, حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن آٹھوں دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا, کس قدر ہمت تھی, کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں, جنگ ہے, لڑائی ہے, مقابلہ ہے, روزہ نہ رکھو. لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا, ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی, آپ اپنا ہاتھ پھیلائے. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. پائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ ڈھیلا میرے پاس نہیں, ریسل گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی, میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے, اپنی 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائیں, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی الہی
بچوں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبدالرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آنکھ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے۔ تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے نیچے گرا لیا، اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا۔ تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا، کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ ساتھ معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا، خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی۔ آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا، آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے۔
सिगरेट पीते फिरते हैं, खुले बंदो चाय पीते हैं, बोतलें ढकारते फिरते हैं। खुदा की कसम अगर इस्लामी हुकूमत हो इनको कोड़े मारे जाए, इनको पकड़कर सजाएं दी जाए जो रमजान मुबारक की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं। और रमजान की तौहीन करने वालों, अल्लाह के भेजे हुए रमजान मुबारक की बेइज्जती करने वालों, खुदा की कसम कब्र में वो शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। गुनियतुत तालिबीन किताब उठा करके देखो, सफा 1059 से लेकर 64 तक को पढ़ करके देखो। अल्लामा फरमाते हैं, यारी वाला पीर कहता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, महबूब सुबहानी फरमाते हैं, जिस आदमी ने, जिस औरत ने जानबूझ कर नमाज कदा कर दी, फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, फरमाते हैं निकाह उसका टूट गया। औलादुहा हरामुल, औलाद हराम की पैदा हो रही है। हाँ, बड़े पीर का ना लेना सौखा, मसला मल्ला बड़ा औखा है। तुझे क्या मालूम कि अल्लामा शेख का क्या मजहब है, क्या मसलक है, क्या तरीक़ेकार है। आखिर में जाओ अभी नहीं तो अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मती ने हुजूर की आल में से होने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, फरमाया बेनमाज मर्द औरत जब मर जाए, लिख लो दिल पे, बेनमाज औरत मर्द जब मर जाए, इज़ाम आता जब मर जाए, ला युग़सिलु लहू, उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफिनु लहू, उसे कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं, उसकी वजह से दूसरे मुर्दों पे खुदा का गज़ब न आ पड़े। परवाह नहीं करता आज मर्दों, चलाकी मारते हैं कि हमने रोजे नहीं रखे, हमने नमाज नहीं पढ़ी, आओ हमारा मुकाबला करो, हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई, हमारा क्या नुकसान करेगा कोई, हमें कौन फांसी लगा देगा। मैं कहता हूं खुदा जिस दिन फांसी लगाएगा न तेरी मां छुड़ा सकेगी न तेरा बाप छुड़ा सकेगा, न तेरा कारखाना छुड़ा सकेगा, न तेरी फैक्ट्री छुड़ा सकेगी, न तेरी दुकान छुड़ा सकेगी, न तेरा जिम्मेदार छुड़ा सकेगा, न तेरा खानदान छुड़ा सकेगा। जब खुदा का गज़ब आएगा कोई नहीं तुझे बचा सकेगा। इस्लाम को मजाक ना बनाओ। रमजान में रिश्वत ले रहे हो, अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं, हराम लपेट रहे हो। ताजरों, दुकानदारों, जो रमजान मुबारक में धोखा कर रहा, फरेब कर रहा है, और तुमने ग्राहक को तो धोखा दे दिया, खुदा को धोखा कैसे दोगे? अपने ख्याल में कमाई कर रहे हो, नहीं, बर्बादी हो रही है, बर्बादी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी रमजान का अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता, चाहे वो रोजा भी क्यों नहीं रखता है, फरमाया बजुद भूखा मरने के उसे कुछ हासिल नहीं, कोई चीज हासिल नहीं होगी। रोजा भी रखता है, झूठ भी बोलता है, रोजा भी रखता है, गीबत भी करता है,
روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ آؤ اسلام کا حکم پورا کرو، بے نماز کا جنازہ پڑھنا کسی مذہب میں جائز نہیں، بے نماز عورت کا، بے نماز مرد کا، بے نماز بیوی کا، بے نماز بیٹے کا جنازہ جائز نہیں، قتل جائز نہیں، حکم ہے خنزیر کی طرح گھسیٹ کر پھینک دو۔ لیکن یہ چلاکی تم لوگ مارتے ہو، میرا ماموں ہے، میرا چچا ہے، میرا بھرا ہے، میری بہن ہے، میری پھوپھی ہے، میری ماسی ہے، میری دادی ہے، اور ہوا کرے جو خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہو، جو خدا اور اس کے محبوب کی دشمن ہو، وہ تیری چاچی کیا، وہ تیری ماسی کیا، وہ تیری خالہ کیا، وہ تیری پھوپھی کا، یہ تو جہنم کے انگارے ہیں۔ ایک کو گھسیٹ کر پھینکو بے نماز کو۔ یہ جتنے رمضان میں کھاتے پھرتے ہیں ان کا پتہ رکھو، جب یہ مر جائے جنازے مت پڑھو۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے۔ ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا، نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سود 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے۔ کوئی کسی کا لحاظ نہیں، قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پی کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پی کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پرور دیگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی
جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو. قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی. ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح. اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں. رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو، سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو. مگر ہمیں توفیق نہیں. اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی. سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب. ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے. تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے، آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے، فراخی کر دی جائے گی. آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا، آج سوال کرے، رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے. آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا، افسروں کا مارا ہوا، آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے. فرمایا مالی عبادت بھی کرو، 1 پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. کرم برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، فضل برس رہا ہے، اس کی کریمی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے. ہم لوگ لینے والے ہی نہیں. فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا بھی بنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا، اور آپ کی نمازوں کی رکعتیں لمبی ہو جاتی، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، اور آنسوؤں میں آنسو بہانے میں کثرت ہو جایا کرتی تھی. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی، کتنی بڑی عطا فرمائی. پچھلے سال جو لوگ دنیا میں تھے، زمین پہ تھے، آسمان کے نیچے تھے، بیوی بچوں والے تھے، بہن بھائیوں والے تھے، کارخانوں والے تھے، زمینوں والے تھے، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. ہر چیز سے محروم ہو گئے. آج تم زندہ ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، کمال ہو. اس لیے ایک ایک گھڑی کی قیمت کریں، قیمت اور قدر پہچانیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. روزانہ چھوڑا کرو.
حضرت علی کا قول میں نے سنا دیا، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال رکھو برابر نہیں ہو سکتا۔ اصل تجھے چھوڑتے ہیں وہ رکھتے کب ہے؟ خدا کے یہاں افسری کا کوئی لحاظ نہیں، سرکاری ملازم ہوں میں تو اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، میں بڑی حسین عورت ہوں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، میں بہت نیک بزرگ پیر ہوں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ مالی عبادت بھی کرو، بدنی عبادت ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ ٹیپ ریکارڈ بند کر دے بھائی، دعا کے لیے پھر کھول لینا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہم نے رمضان المبارک ہی میں رنگ روغن کرایا مسجد کا، ٹری فیس لگوایا، بجلی کا بڑا خرچ ہو رہا ہے، اب بھی کام ہم نے اور بھی کرانے ہیں۔ جو آدمی روپے وقنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا رحیم فاعف عنا یا غفور اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین فتح لشکر اسلام، شکست کفاران، شفاء بیماران، خلاصی قرضداران، سلامتی راہ مسافران، یا اللہ سب کے کاروباری حال کو اچھا کر دے، یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ سب کے کاروبار میں وسعت عطا فرما دے، یا اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ تمام کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جس کی گود خالی اس کی گود بھر دے، جس کی جھولی خالی ہے اس کی جھولی بھر دے، یا اللہ جس کا گھر خالی اس کا گھر بھر دے، یا اللہ جس کی جیب خالی اس کی جیب بھر دے، یا اللہ ساری امت کو معاف کر دے، ساری مخلوق پر اپنا فضل فرما دے، یا اللہ جس کے ذمے قرض وعدہ کرنے کی صورتیں پیدا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ مہنگائی ہے، بال بچڑدار لوگ تنگ ہیں، اپنے کرم و فضل سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہماری اولاد کو علم دین کا وارث بنا، قرآن کریم کی دولت عطا فرما، یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، یا اللہ تمام دکھ دردوں کو دور فرما، جو مقدموں میں ناجائز الجھے ہوئے یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ افسروں کو رشوت سے بچا، ڈاکٹروں کو بے رحمی سے بچا، یا اللہ مولوی اور پیروں کو ٹھگی سے بچا، یا الہ العالمین ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، یا اللہ ہماری دین و دنیا کو اچھا کر دے۔ یہ عبد الرحمان کو بڑا بخار ہے، اس کی والدہ کو بھی، اور کئی آدمیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ایک لڑکا قرآن کریم سنا رہا ہے، بہت سارے لوگ سنا رہے ہیں، یا اللہ سب کا قبول فرما اور سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ جو اس مسجد مدرسے کو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما، جو اسے چمکاتے ہیں تو انہیں چمکا، یا اللہ جو اسے رونق عطا کرتے ہیں تو انہیں رونق عطا فرما، یا اللہ گجرانوالے کے ساتھی، کراچی اور دور نزدیک کے ساتھی قاری رفیق حاجی انور اور دوسرے ساتھی گجرانوالے صدیق تمام کے مال و جان برکت عطا فرما، جو ہماری مسجد کی اور مدرسے کے اور میرے بچوں کی خدمت گزار ہیں، اللہ پاک سب کے مال و جان برکت عطا فرما، یا اللہ ہر حادثے سے بچا، سب کو ہر شر سے بچا، ہر فتنے سے حفاظت فرما، اپنی امان اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، یا اللہ رمضان قرآن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ نزول باران رحمت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ماں باپ کی بخشش فرما، رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کی بخشش
बख्शिश फरमा, दोस्तों और खिदमत गुजारों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने भी कब्रों में बेकस बेबस पड़े हैं या अल्लाह सबको माफ कर दे, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे, हम सबको जहन्नुम से बचा ले। हाजी अब्दुस्तार साहब चले गए हैं, या अल्लाह हर अरकान को सही सही अदा करने की तौफीक अता फरमा, और जितने साथी गए उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा अता फरमा, और तमाम मर्द औरत जितने भी झोली फैलाए बैठे या अल्लाह सबको हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमा, सबको रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा, सबको मदीने की गलियां दिखा दे या अल्लाह, सबको मदीने की हवा नसीब फरमा, मदीने का दफन नसीब फरमा, मदीने की गुजरान नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमाइन। नाजरीन, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो हमारे इस बयान को लाइक कर दें और ऐसे ही बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।